الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، مختصر مسائل و احکام رمضان، روزہ اور زکوٰۃ، اس رسالے سے آپ کے سامنے دروس پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ تصنیف مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی ہے۔ آج کے درس میں جو بات پیش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ نماز تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان، صلاۃ اللیل، تہجد اور تراویح ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جن کی مسنون تعداد وتر سمیت 11 رکعتیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ نماز تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز تمام گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ البتہ یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ یہ سنت ہے اور فرض نہیں۔ اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سنت کو لے کر باہم بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ حالانکہ فرض نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی جماعت بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی تھی، بخاری مسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا تو امت کے لیے اس میں دلیل ہو گئی، اگر آپ نے منع نہیں فرمایا تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہ قیام اللیل کیے تھے، جسے بعد میں تراویح کا نام دیا گیا۔ آپ محض اس لیے رک گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض ہو جائے اور پھر میری امت اس پر عمل نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا رمضان کی ان راتوں میں اکٹھے ہونا بہت پسند آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر بہت شفیق تھے، کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے آپ چھوڑ دیے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب فرضیت کا خدشہ نہ تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ باجماعت اس نماز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور تمام صحابہ کرام اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ اور یہ کہنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر لوگوں کو اکٹھا کیا، سراسر غلط ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ کے پیچھے 11 رکعتیں پڑھے ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ 20 رکعتیں کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، چاہے صحابہ کرام کی طرف، یا اس طرح کے اور دیگر آثار۔ 20 تراویح والی مرفوع روایت صرف ایک ہے اور وہ ضعیف ہے، اور یہ بات جو ہے خود جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے بڑے بڑے ائمہ اور بزرگوں نے کہی ہے، جیسے نصب الرایہ زرعی کی، آثار السنن نموی کی، اور اسی طریقے سے تحفۃ الاحوذی مبارک پوری، یہ تمام اہل علم ہیں، انہوں نے جو ہے ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہی معاملہ اس موضوع سے متعلقہ آثار کا ہے۔ جتنے بھی آثار پیش کیے جاتے ہیں سب کے سب تقریباً ضعیف ہی ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو تراویح پر لکھی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ائمہ و فقہا علماء احناف کی ایک معتد بھی تعداد نے 11 رکعت تراویح مع وتر کے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ خود علماء احناف میں بڑے بڑے جو ان کے ائمہ ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، جیسے عمدۃ القاری عینی کی، موطا امام محمد کی،
اسی طرح فتح القدیر شرح ہدایہ، اسی طرح عمدۃ الرعایہ، رعایہ حاشیہ شرح وقایہ، اور بھی دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک تفصیل ہے جو آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد دوبارہ باجماعت تہجد یا نوافل ادا کرنا ثابت نہیں، یہ ایک بدعت کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ہمارے شہر میں بھی، حیدرآباد میں بھی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں، جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں یا وہاں مدینہ سے فارغ التحصیل ہو کے یہاں آتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے اس پر عمل کرنا، وہاں کے اعمال سے متاثر ہو کے آ جاتے اور بہت ساری گڑبڑیاں یہاں مچا دیتے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے جو ثابت ہے بس اسی کو اختیار کرو۔ کوئی کتنا بھی اچھا عمل کوئی کر رہا ہو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ آپ نے جن راتوں میں یہ قیام اللیل کیا تھا 3 دن 3 راتیں، اس میں اللہ کے رسول نے تہجد بھی الگ سے پڑھی ہو، ایسا ثابت نہیں۔ لہذا یہ ایک بدعت ہے، اس سے بچیں۔ جہاں کہیں مسجدوں میں تراویح پہلے پڑھتے ہیں پھر رات کو تہجد کے لیے الگ سے دلیل بولے، دلیل کچھ بھی نہیں، بس جائز ہے، سعودیہ میں کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر اگر کوئی عبادت کرنا چاہ رہا ہے تو ایک الگ چیز ہے، وہ اپنی کر لے، لیکن اجتماعیت اس طرح سے اکٹھے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بچوں کو روزے رکھوانا چاہیے تاکہ وہ عادی ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عمل تھا، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے۔ سحری کے مسائل، روزہ کی صرف دل سے کی گئی نیت کافی ہے، جیسا کہ فتاوی ابن تیمیہ، فتح الباری، زاد المعاد میں اس پر بحثیں موجود ہیں۔ اور اس طرح وبصوم غد الی آخر، لوگ جو نیت کرتے ہیں کہ الفاظ والی نیت مسنون نہیں بلکہ خود ساختہ ہے۔ اشاعت اللمعات شیخ عبد الحق دہلوی حنفی نے، اس طرح ہدایہ عمدۃ الرعایہ لکھنوی نے، اس طرح دیگر نے اس کو جو ہے کہا ہے یہ خود ساختہ ہے۔ حتیٰ کہ بہشتی زیور حصہ 2 صفحہ 13 پر بھی یہ چیز ایسی موجود ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا نویتو بصوم غد، اس طرح کے لوگ جو ہے نیت کرتے ہیں، کچھ نیت نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت محل و عقل، دل میں آ گیا آپ کو روزہ رکھنا ہے، بس زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ سحری کھانے سے پہلے آپ نے نیت کر لی، نیت کر کے سو گئے تھے، سحری نہیں بھی کھا سکے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ مکمل ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے کہ ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ سحری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور باعث سے برکت ہے، صحیح بخاری مسلم۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق صرف سحری کھانا ہی ہے، بخاری مسلم، وہ چاہے ایک لقمہ ہو، سنن سعید بن منصور میں، یا پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ابن عساکر صحیح الجامع صغیر میں۔ سحری کسی بھی حلال چیز سے ہو سکتی ہے، البتہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، صحیح سنن ابی داؤد۔ مانا ایک لقمہ ایک گھونٹ پانی بھی کوئی پی لیتا حدیث سے ثابت ہے۔ بہترین سحری کس کی ہے؟ جو کھجور کھائے۔ باقی ہم روٹی کھائیں، بریانی کھائیں، کچھ بھی کھائیں، سب سحری میں جائز ہے، جو حلال ہے کھانا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں کہ رات کو آپ 12-1 بجے تک 4 مینار کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں اور حلیم کھاتے رہیں اور پھر آ کر سو جائیں۔ اب سحری میں نے اٹھے، دن چڑھ گیا، 1 گھنٹہ تو اٹھ کے فجر پڑھیں، یہ عادت اچھی نہیں۔ ہاں خود بخود اگر آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، نہیں اٹھ سکے سحری کے لیے، نیت تھی تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ روٹین بنانا، عادت بنانا، یہ بہت بدترین قسم کی بیماری ہے جو آج ہمارے نوجوانوں میں، خواتین میں، حتیٰ کہ بزرگوں میں تک پائی جاتی۔ اس طرح رات کے آخری تہائی حصہ سے لے کر آذان سحری تک آپ سحری کھا سکتے ہیں، کہیں بھی کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ اذان کے وقت تک کوئی کھا پی رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو وہ دوران اذان پانی وغیرہ پی سکتا ہے۔ اذان شروع ہو گئی، کھانا کھا رہا تھا، جلدی جلدی پلیٹ سے کھا لے جو کچھ بچا ہے اور پانی پی لے۔ ابھی نہیں کہ اذان شروع ہوئی تو آپ کچن روم میں جا کر خوب اچھی طرح بھر لیں کہ اذان تک کھا سکتے اور لا الہ الا اللہ تک آپ کھاتے ہی رہیں۔ اس میں بھی غفلت اچھی چیز، کھا رہے تھے، اذان شروع ہو گئی، جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کھا پی لیں، یہ اس کا معنی ہے، حدیث سے ثابت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان ہو جائے تو اس طرح کوئی اپنا برتن نہ ہٹائے، بلکہ جو کچھ ہے لقمے دو لقمے کھا لے۔ رات بھر کھاتے پیتے رہنا اور اصل سحری کے وقت سے پہلے ہی سو جانا خلاف سنت اور باعث نحوست اور بے برکتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ عزیز ساتھیوں، یہ مختصر مسائل و احکام رمضان، روزہ اور زکوٰۃ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور